لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت رحمت ہے، جس کے بنا پر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، بہت سارے احباب جن کی دلچسپی فلموں اور ڈراموں میں ہے، فلموں اور ڈراموں میں آنے والے سین کو دیکھ کر انہیں امیجن کر کے، حالانکہ وہ تمام کے تمام سین جھوٹ پر مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے اور مائیں اور بہنیں ناٹکیں دیکھنے والے صرف ان سین کو دیکھنے کے بعد کس قدر وہ بھاوک ہو جاتے ہیں، ان سین کو دیکھنے کے بعد، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ تمام کی تمام چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ایسی بھی ہے جو سچائی پر مبنی ہے، یقین کے درجے پر مبنی ہے۔ وہ حقیقت آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، جس چیز کا احساس ہو رہا ہے، آج کی
تپتی ہوئی اس دھرتی پر اگر ایک انسان کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں 50 ڈگری جب دھوپ پڑ رہی ہو، گرمی کی حرارت بڑھ رہی ہو، ایک انسان کو کپڑے اتار کر بغیر چپل کے اگر اسے دھوپ میں 10 منٹ کھڑا کیا جائے تو ہم اور آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ وہ دن اتنا بھیانک دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہم اور آپ تصور کریں اس دن کے تعلق سے کہ اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ دھوپ جو آج ہزاروں لاکھوں میل دوری پر ہے، اور جب یہ 50 ڈگری حرارت ہو جاتی ہے تو اس میں 10 منٹ کھڑا رہنا کتنا مشکل اور محال ہے۔ اس دن جب یہ دھوپ مقدار میل، ایک میل کی مقدار پر ہوگا، ایک میل کی مقدار پر ہمارے سامنے ہوگا، اور اس وقت تمام کی تمام انسانیت میدان محشر میں حفاتن عراتن، سب کے سب ننگے ہوں گے، جسموں پر ایک بھی کپڑا نہیں ہوگا، اور پیروں میں نہ ہی جوتے ہوں گے۔ اس عالم میں جب ہر انسان اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں شرابور ہوگا، کیا کبھی ہم نے اس لمحات کے تعلق سے سوچا ہے، امیجن کیا ہے، تصور کیا ہے؟ جھوٹی خبریں دیکھنے کے بعد، جھوٹے سین دیکھنے کے بعد جن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھے، قرآن کی صورتیں پڑھے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن یہ مضبوط پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں کیا ہم اور آپ نے ان اعمال کو کرنے کی فکر کی ہے کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی ایسے خوش نصیبوں کو سایہ نصیب فرمائے گا؟ آج سایہ حاصل کرنے کے لیے، آج چھایا حاصل کرنے کے لیے ہر انسان تگودو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچایا جا سکے۔ مہنگے سے مہنگے اے سی خریدے جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے کولر کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر انسان ان تمام سہولیات کے باوجود بھی یہی کہتا ہے کہ ہائے گرمی کتنی سخت ہے، تیز ہے۔ لیکن ایک دن جس دن نہ تو وہاں اے سی ہے، نہ وہاں کولر کا انتظام ہے، اور نہ ہی کسی چھت کا انتظام ہے، اور جب سورج اتنا قریب ہوگا، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اعمال کا جائزہ لیا ہے کہ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سلم سلم کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری حفاظت فرما لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ کیا ہم نے کبھی اس دن سایہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ آج مختصر وقت میں چند اعمال کا تذکرہ کروں گا۔ اگر ہم اور آپ کو صحیح فکر ہے، صحیح سوچ ہے کہ میدان محشر میں کچھ عمل ہم کر لیں تاکہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دے، چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ 7 عمل کا ذکر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں، جو حدیث بخاری اور مسلم میں نقل کی گئی ہے، اسی ایک حدیث میں 7 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا وہ عمل کہ جس عمل کو کرنے کے بعد جو انسان خوش نصیب ہے، جو عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے خوش نصیب انسان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔
پہلا وہ شخص ہے امام عادل، ایسا حکمراں، ایسا لیڈر اور ایسا رہنما جو انصاف کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین خود انصاف کرنے والا ہے، اللہ کا یہ دین انصاف کرنے والا ہے، انصاف کی تعلیم دینے والا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، آج انصاف کہیں نظر آتا ہی نہیں ہے۔ جس انصاف کے بارے میں روزانہ خطبہ مسنونہ میں ان اللہ یامر بالعدل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اس انصاف کے تعلق سے آج نہ ہمارے گھروں میں اولاد کے درمیان انصاف ہے، نہ آج ہماری جماعتوں میں، جمعیتوں میں، مدارس میں، مساجد میں انصاف ہے، اور نہ ہی جہاں انصاف کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ کورٹ ہو، کچہریاں ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، آج یہ جتنی عدالت گاہیں ہیں جہاں پہلے عدالت اور عادل انصاف منصف کرنے والے انصاف پسند لوگ پائے جاتے تھے، لوگ وہاں جاتے تھے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں جانے کے بعد مجھے انصاف مل جائے گا۔ آج عدالتوں کو خریدا جا رہا ہے، عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، عدالت میں بیٹھے ہوئے ایسے ایسے وکلا اور ان کی ٹیموں کو خرید لیا جاتا ہے، بلکہ آج انصاف کو بیچا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہاں نور کے منبر پنکھے لگائے گا اور ان نور کے منبروں پر اللہ رب العالمین ایسے انصاف کرنے والوں کو سب لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ اللہ بتلائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں انصاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو سایہ نصیب فرمائے گا تو ہماری ماتحتی میں جتنے بھی افراد ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اس کی ماتحتی میں اس کے اولاد ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اسے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہر میدان میں جہاں بھی رہے اس کی نگرانی میں 2 افراد ہو، اس کی نگرانی میں 100 انسان ہو، جہاں بھی رہے عدل اور انصاف کرتا رہے۔ گویا ایک انسان جو عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب پہلا فرد ہوگا جسے اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں 1 میل پر سورج چمک رہا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے افراد کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، عرش کے سائے تلے اللہ رب العالمین جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے دوسری خصوصیت وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہو، وہ نوجوان جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیتا ہو، ایسے نوجوان کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ جوانی کو دیوانی میں نہیں گزارتا، وہ جوانی کے جوش کو کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹ کر گزارتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو جوانی عطا فرمائی، جو طاقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کو، اس قوت کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو جوانی دی ہے، جو قوت دی ہے، جو جذبات دیے ہیں، ان جذبات کا خون نہ کیجیے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے جوانوں کی عبادت پسند ہے تو جوانی میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ورنہ دنیا کی اکثریت جو نوجوانوں کی ہے آج اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے قانون کو توڑنے میں فخر سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جوانی ہے، جتنی مستی کرنی ہے،
عیاشی کرنی ہے آج کر لیتے ہیں، ایک وقت جب بڑھاپا آئے گا اس وقت اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھیں، وہ بھی یہی خواہش کیا کرتے تھے کہ جب جوانی ڈھل جائے گی اور ایک دن بزرگی آ جائے گی، سفیدی آ جائے گی، بار بار اللہ کے سامنے آئیں گے، دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، لیکن یہ طاقت جب کمزور پڑ جاتی ہے، یہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، تو کتنی عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کا دل مچلتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ سجدے کر سکوں، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کیجئے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ اس میں پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کی قدر کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بیش قیمتی تحفہ ہے، اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے۔ جوانوں، آج گرمی اس جوانی میں زیادہ لگ رہی ہے، اور اس جوانی میں گرمی کی حرارت سے بچنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو سود اور لون لے کر کے گرمی کی حرارت سے بچنے کے لیے اے سی خرید رہے ہیں، کولر لے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین موقع دیا ہے، اگر ہم اور آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں، تپتی ہوئی اس سرزمین پر میدان محشر میں جسے اللہ سایہ دے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کے عبادت میں لگاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور وہ ایسا سایہ ہوگا کہ آج تک ہم نے کبھی ایسے سایہ کے بارے میں سوچا نہ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ایک انسان کو نصیب ہونے والا ہے، وہ انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ انسان ہے جسے کل میدان محشر میں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ سوچیں، جو مسجدوں سے دور ہیں وہ تو مسجدوں سے دور ہے ہی، جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز میں حاضری دیتے ہیں، ان کے دل بھی ہمیشہ مسجد سے لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں آخری وقت میں آتے ہیں اور پہلے وقت میں نکل جاتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجدیں جیل خانہ ہے، ان مسجدوں میں انتظام نہیں ہے۔ حالانکہ کتنی مسجدیں ایسی ہیں ہمارے گھر سے بہتر انتظامات وہاں کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم اور آپ امیجن کر لیں، آج جو گرمی پڑ رہی ہے، آج جو حرارت پڑ رہی ہے، اس گرمی میں ہائے ہائے انسان کر رہا ہے، اس گرمی سے بچنا کتنا نڈھال ہو رہا ہے۔ صرف ایک مرتبہ 5 منٹ کے لیے اگر ہم سائے میں بھی ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، کتنی مشکل درپیش آ جاتی ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جہاں نہ بجلی ہے، جہاں نہ کپڑے ہیں، بلکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، وہاں جہاں نفسی نفسی آدمی کر رہا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دے دے، تو اللہ کے ان گھروں سے اپنے آپ کو جوڑیے، اپنے آپ کے دلوں کو لگائیے کہ اس مسجد سے نکلنے کے بعد بھی ہمیشہ دل میں یہ کھٹکا رہے، کب اذان ہو، کب مسجد جاؤں، کب اللہ کے حضور میں سجدہ کروں، وہاں جا کر اللہ کے حضور روؤں، گر گراؤں، توبہ اور استغفار کروں۔ آج کے اس وقت میں جو پرفتن ماحول ہے، ضرورت ہے مسلمانوں، اللہ کے ان گھروں کو آباد کرو، اللہ کے ان گھروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، حقیقت میں ایسے انسان کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں
جو حقیقت میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، والیوم الآخر، میدان محشر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اللہ کے گھروں سے دور ہیں۔ جائزہ لیں اس آیت کی روشنی میں، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان میدان محشر میں ہے؟ کیا ہمارا ایمان آخرت کے تعلق سے مضبوط ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جو ایمان والا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کا دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو تیسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین اسپیشل سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کا سایہ جسے اللہ کل قیامت کے دن دے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس انسان کا دل ہمیشہ اللہ کے گھروں سے چپکا ہوا رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ چوتھا انسان وہ ہے، چوتھی صفت وہ صفت ہے کہ اگر وہ صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے مسلمان شخص کو اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو انسان ایسے ہیں جو صرف اللہ سے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وافترق علیہ، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آج کا دور خود غرضی کا دور ہے، آج کا دور مادیت پرستی کا دور ہے۔ ہر انسان کسی انسان سے دوستی لگاتا ہے، بلکہ دوستی نہیں رشتہ لگاتا ہے تو رشتے میں بھی مال دیکھتا ہے، رشتے میں خوبصورتی دیکھتا ہے، رشتے میں جاہ و منصب دیکھتا ہے۔ آج ہماری دوستیوں کا جائزہ لیں کہ فلاں انسان سے میری دوستی ہے، کیا یہ دوستی اللہ کے لیے ہے یا مال کے لیے ہے؟ یہ دوستی کسی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، یہ دوستی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ وہ انسان جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستیاں لگاتے ہیں، یہ دوستی اتنی بہترین دوستی ہے کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور کل میدان محشر میں اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل میدان محشر میں بھی اللہ رب العالمین اس محبت کی وجہ سے کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین اسپیشل سایہ نصیب فرمائے گا۔ بلکہ یہ دوستی جو اللہ کے لیے قائم کی جاتی ہے، یہ دوستی جو اللہ رب العالمین کی محبت میں قائم کی جاتی ہے، یہ دوستی اتنی بہترین دوستی ہے کہ جس انسان کے پاس ایسی دوستی آ جاتی ہے اسے حقیقت میں اللہ رب العالمین ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن ایمان کی وہ لذت نہیں، عبادتوں میں وہ چاشنی نہیں، عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ تین چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس تین چیزیں آ جاتی ہیں اسے اللہ رب العالمین ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے دوسری چیز وہ ہے کہ انسان کسی بھی انسان سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو صرف الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ملتا ہے اور اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ تو یہ چوتھی صفت ہے، اگر ایک انسان کے پاس یہ چوتھی صفت بھی آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے کو کل میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری دوستیاں کس معیار پر ہے۔ اگر ہماری دوستیاں اللہ کے بجائے کسی اور معیار پر قائم ہیں تو ہم اور آپ اپنی دوستیوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ پانچویں وہ خوبی، پانچویں وہ صفت، یہ جتنے کام بتائے جا رہے ہیں یہ انتہائی مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان مشکل کاموں کا جو ثمرہ اور فائدہ گنایا ہے وہ بھی سب سے اسپیشل ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ پانچویں صفت ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایک وہ خاتون ہے جو انتہائی خوبصورت بھی ہے اور منصب والی ہے، یعنی اس کے پاس منصب ہے، چاہے وہ منصب کسی ذمہ داری کا ہو یا وہ منصب کسی بہترین خاندان کا ہو، یعنی اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہو، اور ایسی عورت غلط کام کے لیے کسی نوجوان کو بلا رہی ہو، کسی انسان کو دعوت دے رہی ہو
اور وہ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، ایک دن اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ یہ احساس اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور اس احساس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضری دینے کے احساس کی وجہ سے اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس حدیث میں کسی بازاری عورت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بازاری عورت کے پاس عام انسان، اچھے انسان جاتے نہیں ہیں، کہ ایسی عورت کے پاس جانا نہیں ہے جہاں کوئی شریف انسان نہیں جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات ذکر فرمائی کہ عورت بھی شریف خاندان سے ہے، منصب والی ہے، اس عورت کے پاس ہر چیز ہے، خوبصورتی ہے، اگر ایسی عورت دعوت زنا دے رہی ہے، اس کے بعد اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، پھر انسان یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو، ایسے مرد کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، بنی اسرائیل کے وہ 3 شخص جو کسی غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین میں بھی زنا کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہا اللہ سے ڈریے، اس کے ان الفاظ کی وجہ سے میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس غلط کام کو رد کر دیا۔ آج اللہ تو اس کام کی وجہ سے میرے اس مصیبت کو دور فرما دے، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی اس مصیبت کو بھی دور فرما دیا تھا۔ تو یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے جس نوجوان کے دل میں آ جاتا ہے، اور وہ آج کے اس عیاشی کے دور میں، آج کے اس فحاشیت اور عریانیت کے دور میں اپنے آپ کی عفت کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ چھٹی صفت جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ہر انسان ان تمام صفات کو پا سکتا ہے۔ چھٹی چیز ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ بھی اتنے چھپا کر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلتا ہے، یعنی اتنا قریب رہنے والے، دونوں ہاتھ قریب ہے لیکن اس کے باوجود اتنے خفیہ طریقے سے دیتا ہے کہ قریب رہنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں صرف ریاکاری ہے، جہاں صرف شہرت کی بھوک ہے، ایک کیلے کے ذریعے سے کسی کی مدد کی جا رہی ہے تو کیلا ایک ہوتا ہے، مریض ایک ہے، لیکن دینے والے 10 ہیں جو صرف فوٹو کھنچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں کوئی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، اور اس دور میں صدقات و خیرات کو چھپا کر دے رہا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اسپیشل اور خاص سائے میں جگہ دینے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ لازم پکڑ لینا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے روزانہ نہ صحیح، کم سے کم ہر مہینے میں جب اس کے ہاتھ میں سیلری آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت ڈال لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ ہر انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے میدان محشر میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ہر دن وہ صدقہ دیا کرتے تھے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو گھر میں اگر پیاز ہوتا تو اس پیاز کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس بیش قیمتی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں کو صرف ہم استعمال میں لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں دور سے دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، اور ہم اور آپ اللہ کے راستے میں صدقے سے کافی دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم میدان محشر کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔
ساتویں صفت ایک بندے کے پاس آ جاتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ساتویں خصوصیت وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک انسان اکیلے میں رہتا ہے، چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت دل میں آ جاتی ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اکیلے میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے مسلمان بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جہاں اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی ناف تک ہے، اور کوئی بالکل ڈبکیاں مار رہا ہوگا اپنے برے عمل کی وجہ سے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان تمام صفات والوں کو اسپیشل سایہ نصیب فرمائے گا، جو انتہائی ٹھنڈا ہوگا، انتہائی بہترین ہوگا، اس لیے کہ وہ رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں جو انسان کو اکیلا پن کا احساس ہوتا تھا، اس موبائل نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آج خلوت اور جلوت سب برابر ہو چکے ہیں، انسان اکیلے میں ہوتا ہے تب بھی اسے احساس نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اکیلے میں ہوتا ہے وہ موبائل کو کھولتا ہے، موبائل کا استعمال کرتا ہے، اب اسے اللہ رب العالمین کے خوف کا احساس نہیں ہے۔ ایسے وقت میں دن اور رات میں کم سے کم ہم 5-10 منٹ اس احساس کو زندہ کریں اور اکیلے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ آج کے اس دور میں اللہ نے کیا کیا ہمیں دیا ہے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائے اور اس کی وجہ سے ففاضت عینا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ 8واں اور 9واں عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ ایسے دور میں جب کوئی تنگ دست ہے، آپ اسے قرضہ دیتے ہیں، یا تو آپ اسے مہلت دے دیں یا آپ اس کا قرضہ معاف فرما دیں، 50% یا پورا ہی معاف کر دے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہوگا جو قرضہ یا تو معاف کر دیتا ہے یا قرض والے کو مہلت دے دیتا ہے کہ آپ کے پاس 1 تاریخ ہو چکی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، میری جانب سے 1 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ ایسے خوش نصیب بندوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ من انظر معسرا او وضع عنه اظلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا، جو دنیا میں ایسے غریب اور محتاجوں کا یا تو بالکل قرضہ معاف فرما دیتے ہیں یا انہیں مہلت دے دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو حقیقت میں مجبور ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کی نیتیں خراب ہے، جو قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ کھا جانا ہے، دینا ہی نہیں ہے، یا قرضہ اس لیے لیتے ہیں ٹال مٹول سے کام لینے کے لیے پیسہ آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ ایسے انسان کو شریعت میں ظالم قرار دیا گیا ہے، بلکہ ایسے انسان جو غریب ہیں، محتاج ہیں اور حرام چیزوں سے، ناجائز سود سے بچنے کے لیے جائز چیزیں خریدتے ہیں اور ادھار لے لیتے ہیں، ایسے انسانوں کو اگر ہم اور آپ مہلت دیتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں یہ خوش نصیب بندے ہیں۔ یہ چند خوبیاں اور صفات تھی، اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں اور صفات آ جاتی ہے، پوری 9 خوبیاں نہیں، اگر 2 صفات آ جائے، 1 صفت آ جائے، تب بھی کوشش کرنی چاہیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ کل میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کے فکر میں لگا ہوگا تو کچھ عمل ہمارے کام آ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو عمل بتلائے گئے ہیں ہم سب کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس گرمی میں سائے کے ساتھ ساتھ انسان میٹھے پانی کے لیے اور ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے جب کچھ لمحوں کے بعد اسے میسر آتا ہے
جو انسان سفر کرتے رہتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹ کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو یا ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نہیں آتا ہے تو کس قدر خشکی کی وجہ سے حالت ابتر ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ماحول میں جہاں نہ سایہ ہے، جہاں صرف سورج کی تپش اور حرارت ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اس وقت پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پانی میسر آ جائے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی مل جائے، تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کیجیے، بدعت سے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھیے، اس لیے کہ میدان محشر میں اس ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اور وہاں سے جو امت محمدیہ کے افراد ہیں، جو نماز ادا کرنے والے، سنتوں سے محبت کرنے والے، ایسے ماحول میں حوض کوثر سے انہیں جام پلایا جائے گا، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا اسے کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اس قدر بہترین پانی کا انتظام اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے میدان محشر میں کر کے رکھا ہے۔ شرط یہ ہے نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہو۔ لیکن ایک انسان جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں بدعات ہے، خرافات ہے، تو ایسے انسان کو جب وہ میدان محشر میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، حوض کوثر کے پاس پہنچے گا، فرشتے اسے دھنکار دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہے، میرے قریب کر دو تاکہ یہ بھی آج حوض کوثر سے سیرابی حاصل کر سکے۔ فرشتے یہ کہیں گے آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اس کے بعد رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ تو ضرورت ہے اگر ہم سایہ چاہتے ہیں، میدان محشر میں حوض کوثر کا پانی چاہتے ہیں، تو نبی کی سنتوں کو لازم پکڑ لے اور ان تمام اعمال کو کرنے کی کوشش کرے کہ جن اعمال کے بعد اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین آج جو گرمی پڑ رہی ہے اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ تو ہی بارشوں کا نزول کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین۔